اور یاد رکھیں جس ملک میں قائد اعظم کو شہید کیا جائے, لیاقت علی خان کو شہید کیا جائے, فاطمہ جناح کو شہید کیا جائے, بھٹو کو شہید کیا جائے, بے نظیر کو شہید کیا جائے, 16,000 چراتا ہے اس کو آپ مار دیتے ہو مار مار کے تھانے میں, 16 ارب چراتا ہے اب اس کو وزیر اعظم لگا دیتے ہو. یہ تو ہمیشہ سے تھا. خان اس وقت پاکستان کی سلامتی کی علامت ہے. بلیک اینڈ وائٹ ہے سب کچھ. جو خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اور جو خان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اس لیے ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی غربت کے لیے, پاکستان کی عزت کے لیے کھڑے ہیں. یہ یاد رکھیں, یہ چیزیں ہسٹری لکھے گی, ہسٹری گواہ ہے. ارشد شریف کا خون, ضلع شاہ کا خون, یہ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ہم جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جتنے پاکستانی لوگ ہیں, ان لوگوں نے میرے جیسے گاؤں جتنا کنزرویٹو علاقے جو عورتیں گھر سے نہیں نکلتی ہیں, ووٹ بھی نہیں دیتی ہیں, اب وہ جلسوں میں آ رہی ہیں. انہوں نے عام پاکستانی کو جگا دیا بیکاز ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب پاکستان ٹوٹ رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو. بنگلہ دیش نے بہت سارے آرٹیکلز نکالے تھے. انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا, ملٹری اسٹیب لفظ استعمال کرتے, ملٹ اسٹیب. کیوں؟ آرمی تو آرمی ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو کام ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا, اور یہ فوج نہ ہو تو پاکستان تو ایک دن نہ بچ سکتا انڈیا جیسے دشمن سے, رائٹ. اسٹیبلشمنٹ آپ کی وہ لوگ ہیں 5% پاکستان کا, جس میں مولوی بھی ہیں, میڈیا ہاؤسز بھی ہیں, سیٹ بھی ہیں, بیوروکریسی بھی ہے, پالیٹیشینز بھی ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں جس طرح بنگلہ دیش ہم سے اکھڑ گیا کہ پاکستان ٹکڑے ہو جائے, اور اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. قرضہ لیتا تھا ویسٹ, پورا پاکستان, اور ویسٹ پاکستان یہ لوگ کھا جاتے تھے. ایسٹ پاکستان 60% آپ کی ایکسپورٹ پروڈیوس کر رہا تھا, یہ لوگ کھا رہے تھے پیسے. ایگزیکٹلی اس میں ہو رہا ہے بلوچستان میں. ایشو یہ ہے کہ جو لوگ ہم خرم یعنی مفت کھانے کے عادی ہو چکے ہیں, سبسڈیز کے عادی ہو چکے ہیں, کیا وہ عام پاکستانی کو آگے آنے دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. یہ لڑائی وہ ہے. جس طرح آپ نے دیکھا آٹے کی ڈسٹریبیوشن, آپ نے دیکھ رہی کہ کیڑوں سے بھرا ہوا آٹا آپ عوام کو دے رہے ہیں. کیا یہ آٹا مریم نواز یا بلاول کے گھر پہنچا؟ لوگ مر بھی رہے ہیں اس کے لیے. تو یہی میں بتا رہی ہوں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ there's a class of Pakistanis which is above the law, اور پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. انف از انف. آتا ہے اس کو آپ مار دیتے ہو مار مار کے تھانے میں, 16 ارب چراتا ہے اب اس کو وزیر اعظم لگا دیتے ہو. یہ تو ہمیشہ سے تھا. اب عوام اٹھ کھڑی ہوئی کہ نو مور, انف از انف. یہ نہیں کہ اوور نائٹ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, اوور نائٹ یہاں پہ انصاف آ جائے گا, لیکن عوام نے کہہ دیا بس, میرا پیسہ, میرے ٹیکس کے پیسے, میرے بچے جاتے ہیں گندے گندے اسکولوں میں, آپ کے بچے جاتے ہیں باہر پڑھتے ہیں. آپ نے پنجاب میں صحت کارڈ بند کر دیا 10 لاکھ ایک خاندان پہ, اور یہ خود بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں, وہ فری میں علاج کرا رہے میرے اور آپ کے پیسوں سے. کیوں؟ دس از واٹ از بادرنگ دیم, کہ یہ غلام کھڑے کیسے ہو گئے, ان کی آواز کیسے نکلی. اور یاد رکھیں جس ملک میں قائد اعظم کو شہید کیا جائے, لیاقت علی خان کو شہید کیا جائے, فاطمہ جناح کو شہید کیا جائے, بھٹو کو شہید کیا جائے, بے نظیر کو شہید کیا جائے, جنرل ضیاء کا میں شہید کہوں نہ کہوں اللہ کو پتہ ہے, بٹ ان کو بھی مارا گیا تھا. جس ملک کے لیے کوئی آوازیں نہیں اٹھاتا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو کوئی مار دیتا ہے, تو عام لوگ اظہر مشوانی کیا ہے, میں کیا ہوں, آپ کیا ہیں. یہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ انف. آئندہ کیا ہوگا, الیکشن کب ہوں گے, پاکستان کی عوام کہاں پہ کھڑی ہے؟ میرے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آج ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے, میں نے بھی بتایا, جہانگیر اشرف قاضی صاحب ہمارے امبیسڈر تھے عراق میں بھی, امریکہ میں بھی, بہت قابل انسان ہے, روس میں بھی. ان کا ایک بہت اچھا آرٹیکل تھا کہ اس وقت عوام 2 حصوں میں بٹ چکی ہے, پرو پاکستان, اینٹائی پاکستان. پرو پاکستان کی سمبل خان ہے, اینٹائی پاکستان پی ڈی ہے. سمپل از دیٹ. ہر کسی نے اپنا فیصلہ کرنا ہے اپنی دل پہ. جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو خان پسند نہ ہو اس نے خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. بہت شکریہ.